ضدی بچے بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہم ڈس آرم کس طرح سے کریں ان کے اس بیہیویئر کو. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے صبر کو گیج کر لیں. اگر آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں اور یا آپ سارے دن کے کسی سٹریس میں ہیں, پریشر کوکر ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ اندر کچھ پک رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم سے جو چھوٹا, ہم سے جو کمزور ہوتا ہے اس پہ غصہ کرنا یا اس پہ قابو پانا یا اس پہ حاوی ہو جانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. اور بچے اس سلسلے میں پستے ہیں ہم سے, اور پھر جب وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو پھر یوں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ہماری انسلٹ کر دی. بچہ بھی انسلٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے, جاننے کی ہے, وہ یہ کہ چاہے بچہ 6 مہینے کا ہے, چاہے وہ 1 سال کا ہے, چاہے وہ 2 سال کا ہے, یا چاہے وہ 20 سال کا ہے, وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے جس کے اندر یہ ایموشن ہے کہ آیا اس سے پیار کیا جا رہا ہے, جو ٹونز اور ویریشنز کو سمجھتا ہے اور جو انسلٹ محسوس کرتا ہے. تو پھر سب سے پہلے یہ جان لیا کہ محض اس لیے کہ اس کی زبان نہیں یا وہ بول نہیں سکتے تو ہم ان پہ جس طرح سے مرضی حاوی ہونے کی کوشش کریں جب وہ ضد کر رہے ہوں, اٹ ول نیور ایور ورک. شروع میں شاید, لیکن پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ان کو یہ سمجھایا جائے بہت اچھے طریقے سے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کی بات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اگر ہم نے کسی وجہ سے کسی قسم کی آپ کے اوپر کچھ ریگولیشنز لاگو کیے ہیں تو ان کی وجوہات ہیں. اس میں 3 سٹیپ ہوتے ہیں بیسکلی. چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک آپ بیسکلی پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یو ہیو ٹو بی کیوریس کہ بچہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ایسی کون سے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کر رہا ہے. اور اس کے جواب میں مجھے اکثر یہ سننے میں ملتا ہے نہیں جی بچہ سٹبرن ہے, بائی نیچر ہی بہت سٹبرن ہے. تو سٹبرن بچے بھی تو انسان ہیں, ہیومن بینگز بھی تو سٹبرن ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں حلم پیدا ہو, وہ حلیم ہوں, وہ سمجھدار ہوں, وہ ان میں لچک ہو ان کے مزاج میں کہ وہ بات کو سنیں سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں. اور ماؤں کا ضرورت سے زیادہ اس بات پہ رجحان ہوتا ہے کیونکہ ایز مدرز ہم پاور میں ہوتی ہیں کہ کسی اور پہ نہیں چلتی تو کم سے کم بچے پہ تو ہماری چلنی چاہیے, رائٹ. تو اس کے لیے ضروری ہے اگین کہ 3 سٹیپس, یعنی کہ پہلے آپ کیوریس ہیں اور آپ نے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کی ایز اے ڈیٹیکٹیو. دوسری چیز یہ کہ پھر آپ نے پرابلم کو ڈیفائن کیا کہ ایکچوئل مسئلہ ہے کیا. ہماری لینگویج اس بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بچہ بدتمیز ہے, بائی نیچر سٹبن ہے, یا بچے کو یہ مسئلہ ہے, بچے کو اس چیز سے پرابلم ہے, بچے کو یہ ہینڈل نہیں کرنا آ رہا. آپ نے دونوں باتوں کا فرق جان لیا. ان دونوں باتوں کا فرق ہمارے ذہن کو ایزی کر دیتا ہے پرابلم کو سالو کرنے میں, بچے کے ساتھ اس چیز کو ریزالو کرنے میں. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سلیوشن سیٹ کریں, یعنی کہ اگر 4 سال سے لے کے تو کسی بھی ایج کا بچہ ہے اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ بیٹا اس مسئلے کا پھر حل کیا ہونا چاہیے. بڑے بچے ضرورت سے زیادہ ووکل ہو جاتے ہیں, ضرورت سے زیادہ ضد کرتے ہیں یا آپ کی باؤنڈریز زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں. چھوٹے بچے رو کے باؤنڈریز ٹیسٹ کرتے ہیں, بڑے بچے چیخ چلا کے باؤنڈریز ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جب بچہ رو رہا ہے تب بھی آپ نے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا, اور جب بچہ چیخ رہا ہے یا ہٹ کر رہا ہے, چھوٹے بچے ہٹ بھی کرتے ہیں, 5 سال کا 6 سال کا بچہ آگے سے تھپڑ بھی مارتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو, تو اس نے بچے کے ہاتھ کو فرملی پکڑ لیا, بہت زور سے نہیں کہ اس کو لگے کہ مجھے اب مارنے کی باری آ گئی ہے, مجھے مارا جا رہا ہے, لیکن اس کو کہا کہ بیٹا آئی لو یو, یا میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہمارے اس وقت ٹریگرز جو ہیں وہ ہمیں پریشان کرنے لگے اور ہمیں غصہ آنے لگے کہ ہاؤ ڈیئر کہ اس نے مجھے مارا یا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. یہ تو ہو گئی کچھ چیزیں جہاں سے ہم ڈس آرمنگ دا اسٹبرن بیہیویئر شروع کر سکتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں پھر بات کرتے ہیں اور اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. واچ دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم.